روزہ افطار کا ٹائم ہو رہا ہے ہمارے یہاں، مان لیجئے ہریش چندر پور میں 5:25 پر، ایک مثال دے رہا ہوں۔ اب آدمی 5:25 پر بیٹھا ہوا ہے، ہم روزہ نہیں کھولیں گے، نہیں کیوں؟ پتہ نہیں سورج ڈوبا ہوگا یا نہیں ڈوبا ہوگا، 5:30 ہو گئے پھر بھی روزہ نہیں کھولنا، نہیں تھوڑا سا اور بھوکا رہ لوں تو اور زیادہ ثواب ملے گا، تو ملے گا؟ اب وہ عشاء تک رک جاتا، نہیں عشاء تک اور بھوکا رہ لوں اور زیادہ ثواب ملے گا، تو اس کو ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ کیا ہوگا؟ گناہ اور پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے روزہ تو رکھا لیکن روزہ محمد رسول اللہ کے طریقے پر نہیں رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ لوگ میری امت اس وقت تک خیر اور بھلائی میں رہیں گے جب تک کہ وہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ اب جلدی کرنے کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ عصر کے بعد ہی کھول لو۔ جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے 5:25 پر سورج ڈوبا آپ فوراً روزہ افطار کر لو، لیٹ مت ہوئیے۔ اب جرجیت صاحب کے ہاں مان لیجئے ہریش چندر پور میں 5 بجے سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے صبح، جرجیت صاحب کی آنکھ لگ گئی، 7 بجے اٹھے، کیا ہوا یار سحری نہیں کر، اچھا کتنا 5 بجے سحری کا ٹائم ختم تھا، 7 بج گئے، 2 ہی گھنٹہ تو لیٹ ہوئے، چلو اب سحری کر لیتے ہیں، سحری 7 بجے کر لی۔ ادھر 5:25 پر افطار کا ٹائم ہو گیا، نہیں ابھی نہیں افطار کریں گے کیونکہ 2 گھنٹے بعد سحری کی تھی اس لیے 2 گھنٹے بعد افطار کریں گے۔ ادھر ہم 5:25 کے بجائے 7:25 پہ افطار کر رہے ہیں، ٹائم تو برابر ہو گیا نا، ٹائم تو برابر ہو گیا نا، لیکن یہ روزہ نہیں مانا جائے گا کیونکہ سحری کا ٹائم ختم ہو رہا تھا 5 بجے، آپ کو 4:59 تک سحری کرنا تھی، 5:01 پہ نہیں کرنا تھی، لیکن آپ تو 7 بجے کر رہے ہیں۔ آپ نے اصول توڑ دیا، ضابطہ توڑ دیا، نبی اکرم کا بنایا ہوا قانون توڑ دیا، اس لیے آپ کا روزہ قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے آپ 7:30 بجے کھولیں، 8:30 بجے کھولیں، 9:30 بجے افطار کریں، لیکن نہیں مانا جائے گا کیونکہ روزہ رکھنا مقصد نہیں ہے، شریعت کی پابندی کرانا مقصد ہے۔ آئیے ایک اور چیز سے سمجھا دیتے ہیں ہم آپ کو۔ ایک کاغذ ہے میرے پاس، مان لیجئے جیب میں پڑا ہوگا، یہ مان لیجئے ایک لفافہ ہے ہمارے پاس، اس پہ میں نے ایک لیٹر لکھ دیا اور پوسٹ باکس میں ڈال دیا۔ سنیے گا، بڑی اچھی مثال دے رہا ہوں، پوسٹ باکس میں ڈال دیا، لیکن اس پر 5 روپے کا جو ٹکٹ لگتا ہے سرکاری لفافے پر وہ ہم نے چپکا دیا، سرکاری ٹکٹ، اور ایڈریس لکھا۔ بتائیے تو جب 5 روپے کا سرکاری ٹکٹ لگ گیا اور ایڈریس بھی صحیح ہے تو ہمارا لیٹر اپنے ایڈریس پر پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ پہنچ جائے گا۔ سرکاری ٹکٹ نہیں لگایا لیکن لفافہ ہم نے 1000 روپے کا خرید لیا، بہت خوبصورت ہے، ڈیزائن دار ہے، بہت اچھا ہے، کاغذ بڑا عمدہ ہے، اس کی قیمت 1000 ہے، اس لفافے پر ہم نے لیٹر لکھ کر رکھ دیا لیکن سرکاری ٹکٹ 5 روپے کا نہیں لگایا، تو کیا وہ اپنے ایڈریس پر پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا، اور پہنچے گا تو بیرنگ بن جائے گا، آپ سے وصول کر لیا جائے گا 10 گنا۔ نہیں پہنچے گا، کیوں؟ کیونکہ اس پر سرکاری مہر نہیں لگی ہے، سرکاری ٹکٹ نہیں لگا ہے۔ تو پتا چلا کہ 5 روپے کا سرکاری ٹکٹ لگ گیا تو پہنچ جائے گا، 1000 کا خرید لیا لیکن سرکاری ٹکٹ نہیں لگا تو نہیں پہنچے گا۔ اسی طریقے سے ظہر کی نماز 10 نہیں 12 پڑھ لو، 12 نہیں 12,000 پڑھ لو، مغرب کی نماز 5 نہیں 7 پڑھ لو، 7 نہیں 7,000 پڑھ لو، تراویح 8 نہیں 20 پڑھ لو، 20 نہیں 20,000 پڑھ لو، لیکن اس پر سرکار کی مہر نہیں ہے، یعنی جناب محمد رسول اللہ کی مہر نہیں ہے، تو وہ ہماری نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، رکعتوں کی تعداد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے، مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول تمہیں جو دیں، جس نے ماں کو سمجھ لیا وہ سب کچھ سمجھ گیا۔ آج پوری تقریر میری سمجھ جاؤ گے اگر ماں کو سمجھ لیا۔ ماں یہ والی ماں نہیں جس کے پیٹ سے بچے پیدا ہوتے، یہ ماں نہیں، ماں آتاکم الرسول، یہاں اس آیت میں جو لفظ ماں آ رہا اس کو میں کہہ رہا ہوں، ماں آتاکم الرسول فخذوہ۔ ماں کے 2 معنی ہیں، ذہن میں رکھیے گا، دماغ میں، مائنڈ میں، ماں کے کتنے معنی ہیں؟ یہاں اس جگہ 2، پہلا معنی جو اور دوسرا معنی جتنا۔ ماں آتاکم الرسول کا پہلا ترجمہ کیا ہوگا؟ ماں آتاکم الرسول، رسول جو دے وہ لے